شان صاحب، ہم جیو ٹیم کی طرف سے ہم آپ سے انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں یو کے اباؤٹ یو کے. سو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں لگاتار اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، تو آپ یہ بتا سکیں یہ کیوں آ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کنٹری اچھی ہے ان کے لیے یا نہیں ہے؟ تو پاکستان بھی ایک اچھا ملک ہے، تو یہ لوگ مطلب آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کیوں آ رہے ہیں یہ بتائیں. جناب پہلے تو میں اپنے ناظرین کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جی. اور اس کے بعد جو یہ ٹاپک تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ گمبھیر مسئلہ ہے، جو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم شوق بھی ہوتا ہے. ہم آپ کو جو ہے نا وہ سمندر میں کوزے ڈالنے والی، سمندر کو کوزے میں ڈالنے والی جو ہے نا وہ بات کریں گے. جی. لیکن اس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑی بہت اس پر بات کریں گے. جی. تو جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ادھر لائف کیا ہے اس کا، اور اس کا جو ہے نا وہ کمائی وہ کیسے کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے. پاکستان میں بیٹھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں آ کر جناب کوئی ادھر میں پیڑوں میں جو ہے نا وہ پیسے لگے گا اور ہم اس کو جو ہے نا وہ جھٹکا لیں گے اور پیسے گریں گے اور ہم اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے. لیکن میں بھی اسی طرح ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے. جی. ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اسی طرح ہی کام اگر ہو بھی تو کیسا ہے، پیسہ وہ کیسے لگاتے ہیں اور کتنے لگاتے ہیں. وہ ادھر زمین بیچ کر، اپنا ٹریکٹر بیچ کر، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مڈل کلاس کے لوگ، زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں کیونکہ زیادہ غریب تو آ نہیں سکتے اور مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں. بڑے امیر لوگ آتے نہیں ہیں کیونکہ پیسہ اس کے پاس ادھر ہی ہوتا ہے. زیادہ تر یو کے میں آتے ہیں مڈل کلاس لوگ. جی. اور مڈل کلاس لوگ وہی آتے ہیں جو تقریباً 3-4 لاکھ روپے اس کے ساتھ اپنے ہوتے ہیں، باقی 3-4 لاکھ لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور ادھر آتے ہیں 7-8 لاکھ روپے خرچ کر کے. اب مثال وہ ہے کہ 7-8 لاکھ روپے تم اوپر پھینکو، ٹھیک ہے، جس طرح کوئی کسی نے طوائف پر پیسے اڑا دیے، اور پھر نیچے سے وہ اکٹھا کرتے ہیں. ادھر آ کر وہی پیسے، اپنے پیسے نیچے سے اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں، اور ادھر ہی ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مضبوط سٹک ہوتا ہے اور وہ اس کو مارنا شروع کرتا ہے. مارتے ہی وہ لوگوں کو، اس آدمی کو مارتے بھی ہے اور وہ اپنے پیسے میں اکٹھا کرنے میں لگا ہوتا ہے. صحیح. یہ مارنے کا مطلب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر جاب کرتے ہیں، سخت سے سخت جاب، اور پیسے اکٹھا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کی مانند ہے جس طرح اس کو مارنا ہے اور وہ پیسے اکٹھا. کچھ لوگ ایسے، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اپنے عزت اور آبرو بچانے کے لیے وہ مار بھی کھا لیتے ہیں اور اپنے وہ جو پیسے ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں اور ادھر سے چلے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو کمزور ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ کچھ پیسے اکٹھا کر کے ادھر سے بھاگ لیتے ہیں. اب اگر کوئی کامیاب ہو گیا، یا لوگ کہتے ہیں کہ یار پلانا تو کامیاب ہو گیا، پلانا تو نہیں ہوا، وہ اس میں سے وہ اسٹوڈنٹ ہے جو وہی پیسے بھی اکٹھے کرتے، اس کے بعد بھی مار کھاتے اور پیسے تھوڑے بہت اکٹھا کر لیتے. تو ان کے بعد آ جاتے ہیں جناب وکیل، کنسلٹنسی، اور ادھر کے اتنے ہی اس دوران میں اس کا ویزا ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر اس کے دوران جناب جب ویزا ختم ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ لوگ کنسلٹنسی وغیرہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہی لوگ اس سے وہ پیسہ جتنا بھی اس نے زیادہ کمایا ہے وہ اسے کسی طریقے سے نکال لیتے ہیں. صحیح. تو بس یہی رائے میں دینا چاہوں گا، یہی بات ہو رہی ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ بس جو پیسے وہ کماتے ہیں یا تو کنسلٹنسی وغیرہ وکیلوں کے وہ دے دیتے ہیں اور یا ہی بس اپنے پیسے اکٹھے ہو کر بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ایک اور ابھی میسج آیا ہے پشاور سے، وہ اس کا نام ہے، لڑکی کا نام سائمہ ہے. وہ کہہ رہی میری دوست یہاں پہ آئی تھی، تو اس نے یعنی وہ اتنی ضد کی کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں یو کے میں. تو اس نے یعنی کہ وہ لڑکی ہے تو وہ یہاں پہ، چلو اس نے ضد کی، وہ یہاں پہ آئی. اب اس کو وہاں یہاں پہ ہو گئے 2 سال، اب اس کو رہتا ہے 1 سال. اب وہ اس کی فرینڈ بتا رہی ہے وہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا کر رہی ہے، اس پر جاب نہیں، وہ کس طرح یہاں پہ اسٹرگلنگ کر رہی، کس طرح رہ رہی. اب اس کو یہ نہیں پتا. اب یہ آپ بتائیں گے، کچھ لڑکی یہاں پہ آئی میرے خیال میں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، وہ اپنے یعنی جسم کے حساب سے وہ کر رہی ہیں، یوز کر رہی ہیں. تو یہ آپ بتا سکیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یار لڑکیوں کے بارے میں جو میرا خیال ہے اور میرا کنسیپٹ ہے وہ تو یہی کہتا ہے، میں تو اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ کم سے کم
اگر ظلم کرتے ہو تو اپنے بیٹوں کو بھیجا کرو اس کنٹری میں، نہ کہ بیٹیوں کو، کیونکہ بیٹے جیسے بھی ہو کوئی نقصان اسے نہیں پہنچتا، اس کی عزت اسی جگہ پر رہتی ہے جیسا کہ وہ پاکستان سے آیا ہو، حالانکہ اسے وہ سب کام کرائے جاتے ہیں جو ادھر کے نچلے کلاس لوگ، جو بہت کمزور لوگ ادھر کرتے ہیں. یعنی کہ ہم اگر باتھ روم صاف کرنا چاہتے ہیں ادھر، یا کوئی نالے وغیرہ صاف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ادھر کے عیسائی لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں. جو عیسائی لوگ ہیں وہی کرسچن، وہی ہمارے ادھر نالے صاف کرتے ہیں، وہی کام ہمارے لڑکوں سے دیا جاتا ہے ادھر. لیکن اگر لڑکیوں کی بات ہو گئی تو لڑکیوں کو تو ادھر بالکل نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ ادھر کا ماحول ہی ایسا ہے کہ لڑکی ادھر وہی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتی، وہ جاب نہیں کر سکتی. سب لوگوں کی نظریں ادھر ہوتی ہے جہاں پر وہ جس نظر سے وہ لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، تو نظریں سارے لڑکوں کی اور آدمیوں کی یہاں پر غلط ہوتی ہے. تو لہٰذا جہاں پر لڑکی جاب کرتی ہے وہ بھی کوئی اس کے ماموں کے بیٹے نہیں ہوتے، چاچا کے بیٹے نہیں ہوتے، بھائی نہیں ہوتے، سب کی نظریں ان لڑکی پر مربوط ہوتی ہے، اور وہی لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی. تو ایک دن وہ ٹھیک رہتی ہے، 10 دن وہ ٹھیک رہتی ہے، مہینہ ٹھیک رہتی ہے، لیکن بعد میں اس کا کریکٹر مجبوراً یا کوئی اور چیز کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. مزید اور باتیں بتائیں گے. یو کے کی طرف سے ایک اور میسج آیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. چلو تو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں. اسکاٹ لینڈ میں ایک سین ہوا تھا، وہاں پہ ایک لڑکی تھی کام کر رہی تھی ٹیک وے میں، تو اس کو امیگریشن والے وہ آئے تو اس کو پکڑ کے لے گئے. تو وہ بھائی اس کا کیس میس ہوا سب کچھ. وہ تھی اسٹوڈنٹ تھی تو اس کو لے کے جا رہے تھے نا، حالانکہ جہاز دور تھا اور اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہی تھی نہیں مجھے نہیں جانا. وہ چلا رہی تھی لیکن اس کو لے گئے. اب وہ لڑکی کیوں کہہ رہی تھی مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے، پتہ نہیں اب بعد میں اس سے کیا ہوا ہوگا. تو ہم اب اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن جتنا میرا خیال ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے، وہ لڑکی چلا کیوں رہی تھی، رو کیوں رہی تھی، اس کا مطلب یا تو اس پر پاکستان میں جو قرضہ اس نے لیا تھا آتے ہوئے وہ ابھی تک باقی تھا، وہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اگر میں ادھر رہ کر تھوڑا بہت چکتا کیا ہے ابھی تک، وہ جو وہی پیسے جو اس پر لگے ہوئے تھے وہ چکتا کیے تھے، اگر وہ رہتے ہوگے تو وہ ضرور چلائے گی کہ اگر ادھر میں رہ پاؤں گی شاید 6 مہینے اور 7 مہینے اور، تو شاید وہ پیسے میں دے پاؤں ان لوگوں کو. لیکن اگر یہ پورے نہ ہو پائے اس کی، تو پھر تو وہ روئے گی بھی، چلائے گی بھی، کیونکہ اس کے ادھر اس کا کیا ہے اور کوئی اور بات نہیں ہے، اس کے پیسے اور کہیں سے نہیں آنے والے. تو وہ تو ضرور روئے گی اور چلائے گی کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کچھ پیسے کما سکوں. صحیح. تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی پیچھے یعنی کہ وہ ہے ہسٹوری، کوئی مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی. تو وہ اب وہ گئی، اب اس کا فیوچر ختم ہو گیا. اب یہ نہیں پتا اس کا یہاں پہ کوئی بوائے فرینڈ بھی تھا، بس اس کو بھیج دیا، اب اس کا کام ختم، کیونکہ وہ انلیگل وہ کر رہی تھی کام. اس کو الاؤ تھے 10 آورس کو کام الاؤ تھا، تو اس کو بھیج دیا. تو ایک اور نیوز آئی ہوئی وہاں پہ ہمارے جیو کے اوپر. تو یہ سنا ہے کہ یہاں پہ کارڈ وغیرہ کا کام ہو رہے ہیں، بزنس کارڈ پہ کام ہو رہے ہیں. تو وہ جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اس کا ویزا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ، تو اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، وہ اپنے کہتے ہیں کہ میں کچھ پیسے بنا لوں. تو یہ کام صحیح ہے غلط ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ یہ اگر اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر قانون کے طور پر دیکھا جائے، مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ کام غلط ہے، کیونکہ کسی چیز کا اس طرح پیسے نکالنا، وہ بھی جھوٹے کام کرا کے یا کسی اور کے پیسے ڈال کے کارڈوں میں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ تو مجھے زیادہ تر علم نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن کچھ نہ کچھ طریقے سے اگر یہ اسٹوڈنٹ اس کنٹری سے اپنے پیسے نکالتے ہیں تو اس میں برا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، اور ادھر سے جاتے وقت وہ کچھ نہ کچھ اگر اپنے ساتھ لے جائے، یا کارڈ بیچ کر یا کوئی اور چیز اس طرح بیچ کر، تو اس کو میں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ مجبوری میں ایسے کام کیے جا سکتے ہیں.
اور آپ کر لو گے بھی. اس سے نہ کہ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالو, نہ کہ کسی اور غریب کے ساتھ ظلم کرو اور اس سے پیسے چھینو, نہ کہ کسی کا سر پھوڑو. لہٰذا اگر یہ کام کرے تو اس سے بہتر ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں, اگر اسٹوڈنٹ کی جگہ وہ ہوتے ہیں آپ, تو آپ مطلب کہ کیا کرتے ہیں, کون سا فیصلہ اٹھاتے ہیں؟ عجیب سوال کیا ہے آپ نے, زبردست. میرے پر آ گیا تو میں کیا بتاؤں, ابھی تو مطلب کہ آپ کو پیچھے وہ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ جا رہے ہیں, آپ کا ٹائم ختم ہو. ہاں, اگر یہ سچویشن میرے اوپر آتی کہ میرا جو ہے نا ویزا ختم ہو تو میرے پیسے ادھر کسی کے پیسے دے رہے. آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ گوروں نے ہمارے اوپر کتنی وہ کی حکومت. ہاں بالکل, تو شاید میں بھی یہی کرتا, شاید میں بھی یہی کرتا اگر میرے پر اس طرح ٹائم آتا تو ہم یہ وہ سب کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا اچھے کہ نہیں, لیکن کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تو ہم ان کو سب کو بتا رہے ہیں. ہمارے ساتھ شان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم آپ کو اور مزید سوال بتائیں گے. آپ ہمیں کوشچن بھیجیں, ہم آپ کو جواب دیں گے. تو اب لیتے ہیں بریک, ہم آپ کو اور مزید بتاتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں بریک پہ. ناظرین, سو ہم پھر آ چکے ہیں پروگرام کے اندر. تو ہم شان صاحب کے ساتھ, ہمارا ٹائم بہت کم ہے, تو ہم شان صاحب سے ایک اور کچھ مزید ایک کوشچن پوچھیں گے, تو یہ آپ کو جواب دیں گے. تو ایک میسیج آیا, ویسے میسیج تو بہت سارے آئے ہیں شان صاحب, لیکن ہمارا وقت بہت کم ہے. تو ہم آپ سے ایک سوال یہ پوچھیں گے. اس لڑکے کا نام ہے راہل. تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر انسان آتا ہے تو پڑھائی کے لیے آئے یا کس کالج میں جائے, تو کیا ان کے لیے بہتر ہے, تو یہاں آنا چاہیے, کس چیز کے لیے آنا چاہیے, تو یہ آپ بتائیں. کالج جناب, پہلے تو میں لوگوں کو پہلے پروگرام میں بھی سمجھایا جی کہ اگر آؤ گے جناب, وہی لوگوں کو آنا چاہیے. یہاں پر یونیورسٹی بھی زبردست ہے, کالج بھی اچھے کالج ہے. پہلے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ چوز کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی چیپ کالج جو سستے میں آپ کو کم پیسوں پر داخلہ دے, اس پر مت جاؤ, کیونکہ وہ کالج ہر 10 دن بعد, مہینے بعد وہ بند ہو جاتا ہے, اور آپ کے پیسے جو ہے اور آپ کا ویزا وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کنٹری میں آپ کا رہنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آنا ہو تو ہائیلی ٹرسٹڈ کالج میں آؤ, کسی بھی ہائیلی ٹرسٹڈ میں ایڈمیشن کرو, اور تب جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ ادھر کے کالجز فیس سب کچھ آپ افورڈ کر سکتے ہو, تب. اگر یہ نہیں ہو تو پیسے کمانے کے لیے بالکل یہاں نہیں آنا چاہیے, اور اپنا مستقبل, اپنا فیوچر ادھر خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا لاسٹ میسج تھا ناظرین کے ساتھ. اب اگر تو شان صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اگر جس کو آنا چاہیے تو یعنی کہ اگر پیچھے آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا, آپ یہاں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں بہت اچھی. پھر آپ کہیں بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یو کے کی اسٹڈی بہت ہی اچھی ہے. آپ آنا چاہتے ہیں تو صرف اسٹڈی کے لیے آئیں, ایسا مت سوچو کہ ہم کوئی پیسے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن آنا چاہیے تو ادھر پڑھائی کے لیے آؤ, اور آپ پھر یہاں سے پڑھ کے جائیں, ڈپلومہ لے کے جائیں, تو آپ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی یہاں پہ بہت ساری ہیں. تو یہ شاہ صاحب نے سوال بہت اچھا کیا. تو ہمیں اجازت دیجیے, ہمارا ٹائم بہت کم ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویک.